آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے جو بھی حال میں کشمیر کے اندر جس طریقے سے ملیٹنٹ اسٹرائک ہوئی، آتنکوادی حملہ ہوا، جس کے اندر ایک کرنل، ایک میجر اور ایک ڈی ایس پی سینئر پولیس آفیسر، یہ تینوں بہت ینگ تھے اور ان کی ہتیائیں ہوئیں، اور پھر اس کے علاوہ آرمی جوان کی بھی ہتیا ہوئی۔ آپریشن ایک ہفتے سے بھی زیادہ چلا تقریباً، اور جو لوگ اس میں انوالو تھے فائنلی ان کو سینیہ بلوں نے نیوٹرلائز کیا، یعنی مارنے میں سفل رہے۔ لیکن کاسٹ آپ دیکھیے تو کتنی زیادہ ہے، اس لیے کہ تقریباً 4 جوانوں کی ہتیا، شہادت جسے کہتے ہیں، ان کو ملی۔ سوال اس بات کا ہے کہ یہ ملیٹنسی کیوں ہوئی وہاں پہ، اس سمے ٹائمنگ اس کا کیا تھا؟ یہ وہ سمے ہے جب کشمیر کے اندر ملیٹنسی نیچے کی طرف جا رہا ہے، گراف اس کا لگاتار ملیٹنٹ کم ہوتے جا رہے ہیں، اسٹرائک بھی کم ہو رہی ہے، لوکل پیپل سپورٹ بھی کر رہے ہیں، پولیس فورسز کے ساتھ کہیں کہیں کوآپریٹ بھی کرتے ہوئے دکھائی دیے ہیں۔ کینڈل لائٹ ویجل بھی ہوا ہے بہت سی کچھ شہروں میں۔ تو کوشش یہ ہے پاکستان کی کہ دوبارہ سے اس کو ریوائیو کیا جائے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ کامیاب ہو پائیں گے۔ کامیابی تو اس طرح سے ہے کیونکہ سینا اگر کسی ملک کی چاہے کہ ملیٹنسی چلتی رہے تو پڑوسی دیش ہو تو مشکل ہوتا ہے اس کو روکنا۔ اسی کہ یہ جو ملیٹنٹ ہیں بیسیکلی دیکھا جائے تو یہ پاکستان کی سینا کا ایک انگ بن چکے ہیں، لشکر طیبہ ہو، جیش محمد ہو، اور اس طرح کی بہت سی سنستھائیں جو وہاں پہ ہیں، وہ اسی طرح سینا کا ایک ایکسٹینشن ہے، انہیں کے اشاروں پہ یہ کام کرتی ہے، وہی کنٹرول کرتے ہیں، فنڈ بھی وہی کرتے ہیں، ٹریننگ بھی وہی لوگ دیتے ہیں، ان کے کیمپس بھی وہیں چلتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو انفلٹریٹ کیا جاتا ہے۔ دوسرے یہ بھی ہے کہ اس کے میں سمجھتا ہوں کہ 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ تھیں اس کو کرنے کے لیے۔ ایک تو یہ تھا کہ پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ انٹرنل سچویشن جو اس سمے پاکستان میں ہے اس سے لوگوں کا دھیان بٹا کے بھارت کی طرف جائے۔ اسی کے اندرونی حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں پاکستان کے، اسٹیٹ کو لیپس ہو رہی ہے، لیڈر لیس ہے۔ ایک ہی بڑا لیڈر اس بیچ میں ایمرج ہوا تھا، عمران خان، وہ جیل میں ہے، جس کی سپورٹ بیس بہت بڑی ہے۔ پوری کوشش ہے کہ موومنٹ کو سپریس کر دیا جائے، روزانہ اریسٹ ہو رہی ہیں اس کے پارٹی کے لوگوں کی۔ اور دوسری طرف ایک بڑی اکنامک کرائسس بھی پاکستان میں ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ پولیٹیکل کرائسس تو کسی حد تک سالو کی جا سکتی ہے، لیکن اکنامک کرائسس جس ٹائپ کی ہے اس کو سالو کرنا پاکستان کے لیے بہت مشکل کام ہوگا، کیونکہ اس میں کوئی پاکستان میں کہاں سے پیسہ آئے گا، کوئی ڈیولپمنٹ ایجنڈا نہیں ہے ان کا، باہر سے پیسہ لاتے ہیں، ادھار لے کے آتے ہیں، اس سے ملک چلاتے ہیں، کچھ مہینے چل جاتا ہے، پھر وہی استھتی ہو جاتی ہے۔ ورلڈ بینک کا IMF نے بھی ان کو سپورٹ دے دی ہے، لیکن یہ کب تک یہ سپورٹ ان کو حاصل ہوتی رہے گی؟ چائنا، سعودی عربیہ، UAE بھی ان کو برابر مدد کرتا رہتا ہے، لیکن کب تک؟ سوال اس بات کا ہے۔ ادھار سے ملک نہیں چلتے۔ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ ان حالات سے اٹینشن ڈائیورٹ ہو جائے کشمیر کی طرف، اور وہ یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ بھارت ایک بڑا دشمن ہے ان کا، ملک کو خطرہ ہے، اور ہم کو سمے آ گیا ہے یونائٹ ہو کے بھارت سے لڑنے کا، ڈیفینڈ کرنے کا اپنے کو۔ نریٹو اس طرح کا بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملیٹنسی چلتی رہے گی۔ دوسرا یہ بھی ہے وہ یہ بھی چاہتے ہیں یہ الیکشن ایئر ہے بھارت کا، اس میں اس طرح کی گتیویدیاں کرتے رہو تاکہ سرکار کی بدنامی ہو بھارت میں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے یہ الیکشن تک یہ مدعا اسی طرح جوالنت رہے گا، چلتا رہے گا۔ دوسرے یہ بھی تھا، ایک اور امپورٹنٹ چیز تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ انٹرنیشنل پبلک اوپینین اور اس وقت جو نیوز تھی وہ G20 کی چل رہی تھی جس وقت یہ اٹیک ہوا ہے، انہی نے اس خبر کو بالکل سپریس کر دیا، ملیٹنسی کر کے کشمیر کو فوکس کر دیا، کیونکہ کشمیر وہاں پہ ڈسکس نہیں ہوا تھا۔
اور G20 میں بیسیکلی اکنامک ایشوز ہوتے ہیں، بائیلیٹرل ایشوز یا اس طرح کے ڈسپیوٹ ڈسکس نہیں ہوتے، وہ اکنامک فورم ہے۔ وہاں پہ اس کا ضرور ڈسکشن میں آیا جو یدھ اس سمے یوکرین میں چل رہا ہے، اس کا کارن یہ اس کی وجہ سے اکنامک کرائسس ہے بہت سے دیشوں میں، کھادیہ مٹیریل کم ہو گیا ہے، اس کی آئل اینڈ گیس کی پرائس بہت بڑھ گئی ہے، اس کی وجہ سے ریسیشن آ رہا ہے بہت سی جگہوں پہ، اور یہی نہیں، جرمن کی تو اکنامی ریسیشن میں ہے ہی، اس کے علاوہ اور بہت سے یورپین دیش بھی اس سمسیا سے جوجھ رہے ہیں، مندی کے دور کے قریب میں ہیں اور انٹر کرنے والے ہیں۔ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ افریقہ، یورپ میں فوڈ، فیول اور انرجی کی بہت شارٹیجز ہیں، تو وہ اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنا چاہتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ کشمیر انٹرنیشنل ایشو بنا رہے، انترراشٹریہ میڈیا پٹل پہ وہ بنا رہے۔ یہ ہمیشہ ان کی کوشش رہی ہے، اور یہ ہمیشہ بیچ بیچ میں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں کہ تھرڈ پارٹی انٹروینشن، کبھی یہ کہیں گے کہ ملیٹنٹ اسٹرائک کے مادھیم سے کشمیر کو نیوز میں لانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ دو مین کارن میری سمجھ میں آتے ہیں، یہ دونوں بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس وجہ سے دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایک اور بڑا ڈیولپمنٹ یہ ہو رہا ہے کہ ملیٹنسی جو اس وقت ہے وہ ڈکلائن پہ ہے گلوبلی۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ختم ہو گئی ہے، جب تک ان پاکستان یا اس طرح کے دیشوں کی سپورٹ اس کو حاصل ہوگی یہ ختم نہیں ہونے والی ہے، میں نے پہلے بھی کہا۔ لیکن یہ کہ وہ جس طریقے سے ہم نے دیکھا تھا جب خلافت اسٹیبلش ہوئی تھی عراق و سیریا میں، بڑی سنکھیا میں یورپ، امریکہ، ایشیا تمام سے مسلم یوتھ وہاں جا رہا تھا کہ یہ ایک اب ہم کیلف ہمیں مل گیا ہے، خلافت آ گئی ہے، اور اسلامک صحیح ٹرو اسلامک سنی اسلامک دیش بن گیا ہے، اب اس میں ہم کو رہنا چاہیے، لڑنا چاہیے، اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے۔ اب وہ چیز نہیں، عراق میں، سیریا میں ابھی بھی موجود ہیں ملیٹنٹ، لیکن یہ وہی ہیں جو جوائن کر چکے ہیں، یا پرانے عراقی آرمی کے جو لوگ تھے جنہیں خلافت کو جوائن کیا تھا، آئی ایس ایس کو جوائن کیا تھا، جس کی وجہ سے آئی ایس ایس بہت اسٹرانگ ہوئی تھی، ان بھی تھا، پیسہ بھی ان کو مل گیا تھا، جو بینک وغیرہ تھے اس سے۔ تو وہ جو گروپس ہیں وہ لوگ تو موجود ہیں، سلیپر سیلز بھی ہیں، اور سیریا میں وہ کافی سکری بھی نظر آتے ہیں، ان کو بھی باہر سے سپورٹ بھی ملتی رہتی ہے، جو ویسٹ سیریا میں نہیں چاہتے کہ وہاں پہ بشار الاسد کی حکومت رہے، تو وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہتھیار وغیرہ بھی ان کو دیتے رہتے ہیں۔ افغانستان میں طالبان کی گورنمنٹ سے لوگ وہاں پہ بھی رست ہے، گورنمنٹ سے خوش نہیں ہے۔ یوتھ اس بات کو اب سمجھنے لگا ہے کہ اسلامک ملیٹنسی کے مادھیم سے اس کے جو مسئلے ہیں، اس کے جو سمسیاں ہیں، اس میں سمادھان نہیں ہو سکتا، اور یہ بات سعودی عربیہ کی بھی سمجھ میں آ گئی کہ اس طرح کے ایکسٹریمسٹ موومنٹ کو نہیں رکھا جا سکتا فار فردر ڈیولپمنٹ، جو ان کو اور آگے ڈیولپ کرنا ہے، اسی کہ یہ آئیڈیالوجیز جو ہیں یہ اینٹی ڈیولپمنٹ ہے، پروگریس کے خلاف ہے، ڈیموکریسی کے خلاف ہے، رول آف لا کے خلاف ہے، اسٹرانگ گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں، پیچھے جانے کی بات کرتے ہیں، یعنی ایسی حکومت بنانے کی بات کرتے ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے بنی تھی عربیہ میں۔ وہ ہسٹری میں آپ پیچھے نہیں جا سکتے، نیچر، لا آف نیچر کے خلاف، اور جو چیز لا نیچر کے خلاف ہوتی ہے وہ دھرم کے بھی خلاف ہوتی ہے، ہر دھرم اس کو اسلام میں بالکل اس کی کوئی جگہ نہیں، وہ اس طرح کی حکومت بن نہیں سکتی۔ اور اب مسلم یوتھ، ہم مسلمانوں کو اس بات کی خیال آ رہا ہے کہ ان کے یہاں ڈیولپمنٹ ایجنڈا نہیں ہے، ڈیولپمنٹ کی کمی ہے، اور ماڈرن ایجوکیشن سب چیزیں، ہر وہ چیز وہ سوچ رہے ہیں جو جس کا کہ طالبان، القاعدہ اور داعش، اس طرح کے جو درجنوں سنگٹھن ہیں وہ بات کرتے تھے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اب ان کے یہاں ترقی ہو، ڈیولپمنٹ ہو، اور یہ ان کو میسج انڈیا سے بہت زیادہ ملا کہ انہوں نے جب دیکھا کہ بھارت میں کی اکنامی تیزی سے بڑھی، اور اس کا کارن یہ تھا کہ یہاں پہ ڈیموکریسی، رول آف لا تھا، اور بھارت کو ایک
मॉडल के रूप में भी अरब वर्ल्ड में और अफ्रीका में देखा जाता है, शुरू से, आज से नहीं, हमेशा से। तो वो एक बड़ा चेंज इस्लामिक वर्ल्ड में आ रहा है। सऊदी अरेबिया ने इस बात को समझा और वहाँ पे भी मेजर चेंजेस उन्होंने अपने यहाँ सोशल पॉलिसी को लेकर, रिलीजियस पॉलिसी को लेकर की। तो सपोर्ट तो मिलने की नहीं है इनको, लेकिन ये है कि कश्मीर में भी हम देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव साइन है जब से आर्टिकल 370 खत्म किया गया। हालांकि लोगों को इसका बहुत दुख है, तो लोगों को वहीं के नहीं बल्कि जम्मू में भी इस बात पे चर्चा रहती है। लेकिन ये देखना ये है कि उसके बावजूद भी पाकिस्तान इस तरह की पॉलिसी को प्रमोट कर रहा है। उसका कारण ये है कि पाकिस्तान के पास कोई दूसरा एजेंडा बचा ही नहीं। आर्मी जो है वो सत्ता छोड़ने पे तैयार नहीं, जनता आर्मी के साथ के रूल को पसंद नहीं करती। तो एक ही तरीका है कि भारत का इस्तेमाल करके अपने को बनाए रखना, जैसे वो पहले कर रहे। क्या वो इसमें कामयाब होंगी? मुझे नहीं लगता कि आर्मी भी पाकिस्तान की पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। इमरान खान ने उसको पूरी तरीके से। पॉलिसी क्या है? पॉलिसी उनकी ये है कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ। वो सोचते हैं कि जो बांग्लादेश में उन्हीं ने लूज किया इस पाकिस्तान को, तो वो चाहते हैं कि अपना वर्चस्व अफगानिस्तान और कश्मीर और सेंट्रल एशिया की तरफ जाना। स्ट्रेटेजिक डेप्थ जिसे कहते हैं, ये उनके फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसी का एक इंस्ट्रूमेंट बन चुका है और इसी के माध्यम से वो चल। अफगानिस्तान में उन्हीं ने किसी सूरत से तालिबान का रूल दोबारा से इस्टेब्लिश करा दिया, मगर तालिबान अब उनके खिलाफ हो गए, क्योंकि तालिबान जो है वो ये देखते हैं कि उनके पास काफ़ी रॉ मटेरियल है, काफ़ी पैसा है, तेल, गैस, आयरन ओर, कॉपर और बहुत से मिनरल हैं जो उनके पास है। तो वो सोचते हैं कि हम क्यों पाकिस्तान के थ्रू इनको बेचें या पाकिस्तान में इनका इस्तेमाल करें, और स्वयं करते हैं। वो चाइना से और दूसरे मुल्कों से डायरेक्टली डील करते हैं। दूसरी बात ये कि उनका पुराना एस्पिरेशन रहा है कि वो डूरन लाइन को नहीं मानते, यानी वो जो बॉर्डर है उसको नहीं मानते। उनका मानना ये है कि खैबर पख्तूनख्वा जो है ये जो है पश्तून एरिया है, ये इसकी आपस में इनको मिलना चाहिए, पाकिस्तान का अंग नहीं है। कि बस शुरू से वहाँ पे सभी गवर्नमेंट्स ने इस बात को किया। तो तालिबान भी इनके खिलाफ हो गए और तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो कि पश्तून मलेशिया है, वो लगातार इनके खिलाफ पाकिस्तान की सेना के खिलाफ अटैक भी कर। तो इनको वो सपोर्ट तो से तालिबान की गवर्नमेंट तो बनी, वो एक मुसीबत और बन गई है पाकिस्तान के लिए। कश्मीर वो कभी ले नहीं सकते, ये वो बात जानते हैं। और उनका जो प्लान था कि वहाँ पे अराजकता फैला देंगे और वहाँ पे वो पाकिस्तान इंडिया की इकोनॉमी को इतना कमजोर कर देंगे, इंडिया वहाँ पे बड़ी संख्या में ट्रूप्स को डिप्लॉय करेगा, उसका कॉस्ट बहुत। लेकिन हुआ क्या, यहाँ की भारत की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन से भी ज्यादा की हो गई। तो वो भी उनका सपना जो था वो टूट चुका है। और इस तरह की पॉलिसी जिसमें वायलेंस का इस्तेमाल होता है कभी सक्सीड नहीं, टेम्परेरी ये नुकसान पहुंचा देती है। कश्मीर का नुकसान हुआ, कश्मीरी यूथ का हुआ, इतने लोग मरे, मतलब वहाँ पे कोई पॉलिटिकल लीडरशिप फेल हो गई थी। बड़ी संख्या में लड़कों ने ज्वाइन किया और ये सोचा कि धर्म के नाम पे पाकिस्तान में हम चले जाएंगे तो हमारा सब ठीक हो। अब उनको रियलाइज हो रहा है कि पाकिस्तान तो खुद ही फेल स्टेट, देर आए दुरुस्त आए। मगर ये एक है तो न तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ को भारत की रोक पाए, न भारत के अंदर कश्मीर में अराजकता फैला पाए, और न ही अफगानिस्तान पे इनका कोई। अब देखना ये है कि ये जो है टाइम टू टाइम इनकी खबरें भी आती हैं, बातचीत के बारे में भी कहा जाता है, लेकिन भारत का जो मौक़िफ़ है या भारत का जो स्टैंड है वो वेरी क्लियर है। भारत चाहता है कि मसलों का हल बातचीत के माध्यम से हो। वो आतंकवाद के खिलाफ है और वो चाहता है कि ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए कोई आतंकवादी गतिविधि, बल्कि आतंकवादी कैंप जो पाकिस्तान में चल रहे हैं उनको भी बंद होना चाहिए। और जो लोग आतंक में इन्वॉल्व रहे हैं भारत के अंदर, चाहे वो पार्लियामेंट पे अटैक हो या बॉम्बे ब्लास्ट हो या इसके अलावा और बहुत सी एक लिस्ट गवर्नमेंट उनको दे चुकी है भारत की, उनको भारत के सुपुर्द किया जाए कि उन्होंने जो क्राइम किया है उनके जो सजा है वो भारत में उनको मिलनी चाहिए और भारत इसको
भारत का मानना बेसिकली ये है कि टेरर एंड टॉक, आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चलेंगे, कोई चेंज उस पॉलिसी में नजर नहीं आता, और भारत ने साफ इस बात को कह दिया, और ये भी चाहता है कि एक्शन लिया जाए इन लोगों के खिलाफ, जितनी जल्दी हो तभी बातचीत हो पाएगी। देखना यह है कि पाकिस्तान आने वाले समय में क्या, पाकिस्तान की आर्मी एक ऐसी आर्मी है, वहाँ की जनता का मानना ये है कि जो कोई जंग जीती नहीं, हर जंग हारी है, और ये बहुत ही करप्ट आर्मी हो चुकी है। वहाँ की करप्शन इतना ज्यादा है, जो भी पैसा या उधार या जो कुछ भी इनको लोन लेते हैं, उसमें बड़ी रकम ये लोग खा जाते हैं। इनके जनरल्स जो है रिटायरमेंट के बाद यूरोप अमेरिका में जहाँ बड़े बड़े मकान बना चुके होते हैं, सर्विस के पीरियड में अपने बच्चों के माध्यम से या अपने रिश्ता वहाँ चले जाते हैं, मुल्क छोड़ देते हैं, और इनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये पाकिस्तान की आज की इस एपिसोड में हम इतनी बात करेंगे। ये हमारा जो पॉडकास्ट है ये लेट हो गया है, हमारी जो टीम के लोग थे उसमें किसी की बीमारी की वजह से, वैसे भी कुछ हम लेट चल रहे हैं क्योंकि हम भारतवर्ष में तकरीबन 1 महीने थे नहीं, और जहाँ हम ईरान और इराक गए थे वहां से कनेक्टिविटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए वहां से हम बिल्कुल आशा करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा। अगर ऐसा होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपने कमेंट लिखें, हमको उससे काफी मदद मिलती है। आपका बहुत बहुत प्रोग्राम देखने